ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 4 بہترین دوست رہتے تھے: علی، زینب، احمد اور حسان۔ یہ چاروں بچے ہر دن اپنی چھٹیاں ایک ساتھ گزارتے تھے اور گاؤں کے کنارے واقعی جنگل میں کھیلنے جاتے تھے۔ جنگل میں چھپے ہوئے بہت سارے راز تھے، لیکن بچے ہمیشہ سوچتے تھے کہ کبھی ان رازوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک دن جب بچے جنگل کے بیچوں بیچ کھیلنے گئے تو اچانک حسان کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی۔ یہ پتھر دوسرے پتھروں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی روشنی آ رہی تھی اور اس کے ارد گرد ایک نرم سی چمک پھیل رہی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ حسان نے حیرت سے کہا۔ کیا یہ کوئی جادوئی پتھر ہو سکتا ہے؟ علی اور زینب فوراً اس کے پاس پہنچے اور پتھر کو غور سے دیکھنے لگے۔ احمد تھوڑا پیچھے ہٹ گیا اور کہا، ہمیں اس پتھر کو یہاں سے لے کر نہیں جانا چاہیے، کچھ تو ہے جو ہمیں نہیں سمجھ آ رہا۔ لیکن حسان نے اسے نظر انداز کیا اور کہا، چلیں، ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے لے کر چلتے ہیں، شاید یہ ہمیں کسی نئی مہم پر لے جائے۔ چند لمحوں میں پتھر نے اچانک روشنی چھوڑنی شروع کر دی اور اس کی روشنی تیز سے تیز ہوتی گئی۔ اچانک ایک جادوئی آواز آئی، تم نے مجھے چھوا ہے، اب تمہاری خواہش پوری ہوگی، مگر اس کے بدلے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ سب بچے خوف سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، لیکن حسان نے کہا، ہم تیار ہیں، ہم سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ پتھر کی آواز دوبارہ آئی، ٹھیک ہے، تمہاری خواہش پوری ہوگی، لیکن یاد رکھنا، تمہیں 3 مشکل سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ پھر ایک درخت کے نیچے ایک دروازہ کھل گیا اور پتھر نے کہا، تمہیں اس دروازے کے اندر جانا ہوگا اور سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی وہ دروازے سے اندر گئے، ایک جادوئی جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر عجیب و غریب درخت اور رنگین پھول تھے۔ ہم کہاں ہیں؟ زینب نے کہا، یہ جگہ تو بہت عجیب ہے۔ یہ جادوئی جنگل ہے، یہاں ہر چیز جادو سے جڑی ہوئی ہے۔ علی نے کہا، ہمیں پتھر کے سوالات کا جواب دینا ہوگا، تبھی ہم واپس جا سکتے ہیں۔ پہلا سوال اچانک گونجا، دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ کیا ہے؟ سب بچے خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے۔ کچھ دیر بعد احمد بولا، دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ محبت ہے۔ محبت ہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے اور دنیا کو بہتر بناتی ہے۔ پتھر کی آواز آئی، تمہارا جواب درست ہے، اور اگلا دروازہ کھل گیا۔ اب وہ دوسرے دروازے سے گزرے اور اگلا سوال آیا، وہ چیز کیا ہے جو تم دیکھ سکتے ہو لیکن چھو نہیں سکتے؟ سب بچے پھر سے سوچنے لگے۔ حسان نے کہا، ہوا، یہ وقت ہے، ہم وقت کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اسے چھو نہیں سکتے۔ پتھر کی آواز آئی، تمہارا جواب صحیح ہے، اور تیسرا دروازہ کھل گیا۔ اب بچے آخری دروازے تک پہنچے اور آخری سوال آیا، سب سے اہم چیز کیا ہے جو تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ سیکھا؟ زینب فوراً بولی، ہم نے سیکھا ہے کہ دوستی میں محبت، ایمانداری اور مدد ضروری ہے۔ ایک اچھا دوست ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے۔ پتھر نے کہا، تم نے بہت اچھا جواب دیا، اب تم سب کی خواہش پوری ہوگی۔ پھر پتھر کی روشنی مزید چمکنے لگی اور بچوں کے سامنے ایک جادوئی صندوق کھل گیا۔ اس صندوق میں ایک خوبصورت قیمتی کٹورا تھا جس کے اندر ایک جادوئی جواہر چمک رہا تھا۔ یہ تمہاری کامیابی کا انعام ہے، پتھر نے کہا۔ تم نے سچائی، محبت اور دوستی کی اہمیت کو سمجھا ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو اس جادوئی کٹورے میں رکھی گئی ہیں۔ پھر پتھر غائب ہو گیا اور بچے واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی زندگی میں ایک نیا جذبہ آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ محبت، ایمانداری اور دوستی کی اہمیت سمجھنے لگے۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے سیکھا تھا کہ حقیقی خزانہ وہ نہیں جو چمکتا ہو، بلکہ وہ چیز ہے جو دلوں میں ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ محبت اور دوستی ہے۔ کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ جو چیز آپ کے دل میں ہے، وہ ہی سب سے زیادہ اہم ہے۔